السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ سامعین اکرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پیچھے بھی ہم نے قربانی کے متعلق لیکچر اپلوڈ کیا ہے، اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ تک قربانی کے متعلق ہی لیکچر اپلوڈ ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے قربانی کی حکمت کیا ہے۔ دین اسلام کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بعض حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری شریعت نے بیان کر دی ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو مخفی رکھی ہوتی ہیں، اور اس کے مخفی رکھنے میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ دین کا ہر کام کوئی نہ کوئی حکمت لازمی ہوتی ہے۔ دین کا جو سا بھی کام لے لیں، شریعت کا جو بھی حکم لے لیں آپ، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت لازمی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح ہم نے چند حکمتیں قربانی سے واضح کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 5 حکمتیں ہم نے بیان کرنی ہیں۔ پہلی تو یہ تقرب الہی ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے خطبے میں آیت ارشاد فرمائی ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ پہلی تو حکمت اس کی یہ ہوگی، تقرب الہی، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بننا، متقین بننا۔ یہ بات یاد رکھیں، قربانی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں، نہ تمہارا مال پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتے ہیں۔ اصل چیز ہے جو پہنچنے والی، وہ ہے تقوی، دل کا تقوی۔ نیت صاف ہو، نیت یہ ہو کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں تو اسے قبول فرما۔ دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اگر 1% بھی ریاکاری آ گئی تو آپ کی قربانی، آپ کے لگائے ہوئے پیسے ضائع اور بیکار چلے جائیں گے۔ مین چیز ہے تقوی۔ تقوی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری سنت ابراہیمی بھی ہو سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں پیش کی، انہوں نے اپنے بیٹے تک کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا نازل کیا، اس کی گردن پر چھری چل گئی۔ کتنی قربانی ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دینا۔ ایک اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر سوچیں کہ اگر ایسا ہی ہوتا، اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دیتے اور یہ سنت بن جاتی، تو آج کتنے بیٹوں کی گردن پہ چھری چل گئی ہوتی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینڈا نازل کر دیا۔ پھر تیسری چیز اس میں آل و اولاد پر کشادگی بھی ہو سکتی ہے، کہ انسان اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر کشادگی کرتا ہے، ایک جانور لاتا ہے، اسے ذبح کرتا ہے، پھر اس کا گوشت اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے۔ ایک یہ بھی اس میں حکمت ہو سکتی ہے۔ ویسے تو انسان پوری جو سال ہوتا ہے اس کے اندر شاذ و نادر ہی کوئی الا ماشاء اللہ گھر ہو جس میں ہر روز گوشت پکتا ہو۔ پھر قربانی کے ایسے ایام ہوتے ہیں کہ اس میں ہر روز ہی گوشت پکتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، یہ چوتھی چیز ہے، کہ جیسے انسان قربانی کرتا ہے اور اس کا گوشت غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کرتا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوال کرتے ہیں، سائل ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے۔ آپ کو چاہیے قربانی کریں اور خود ان کے گھروں میں جا کر گوشت دے کر آئیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان پر صدقہ کیا کریں، کہ جو اپنے آپ کو واضح نہیں کرتے کہ یار ہم غریب ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم قربانی نہیں کرتے، اور وہ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں جا کر یا سڑکوں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور گوشت مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے کہ ہاں ہماری بھی تو عید ہوگی نا، چاہے ہم نے قربانی نہیں کی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک گوشت پہنچانا، یہ بھی ہمارا ایک قسم کا فرض میں آ جاتا ہے۔ پھر اس میں جو لاسٹ والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی، اتنا بڑا جانور ہم نے ذبح کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع کیا اس جانور کو، کتنے بوجھل
پاورفل جانور ہوتے ہیں اور ان کو بھی انسان ہی قابو کرتے ہیں، ان کو انسان ہی ذبح کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں نا، سورۃ حج میں آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سے کھاؤ، اور مسکین یعنی کہ جو سوال کرنے والے ہیں اور جو سوال کرنے والے نہیں ہیں ان کو بھی کھلاؤ، سفید پوش لوگ۔ اس طرح ہم نے جو چوپائے تمہارے ماتحت کیے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماتحت کر دیے ہیں، اونٹ کتنا پاورفل ہے، گائیں ہیں، کتنے کتنے پاورفل جانور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر تم شکر ادا کرو۔ تو یہ 5 پوائنٹ قربانی کی حکمت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر چیز پر صحیح معنی میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ لیکچر بھی اپلوڈ ہوتے رہیں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔